انک لتصل الرحم، آپ رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں. رشتے داریوں کو جوڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضروری قرار دے دیا، رشتے داری کو نبھانا اتنا ضروری قرار دے دیا کہ جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے اس کے لیے یہ فرمان ہی جاری کر دیا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی کے اس فرمان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتے داریوں کو قطع کرنے والا، رشتے داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس فرمان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتے داریوں کو جوڑنے کی کتنی تاکید کی ہوگی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کا نتیجہ تھا جو ابو ہریرہ اپنا بیان خود نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شہر طائف پر گیا، طائف کی سرزمین پر گیا. امام بخاری اس واقعے کو الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ جب طائف کی بستی میں گئے تو لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ آئے ہیں، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ بہت دنوں کے بعد تم طائف آئے ہو، آج تم مجھے کوئی حدیث سنو جو تم نے ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہو. آج آپ ظہر کے بعد ہمیں کچھ درس دیں، آج ہمیں کوئی پیغام دیں، نبی کا کوئی فرمان سنائیں. ابو ہریرہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی کچھ دن رہوں گا، آج تو چھوڑ دو انشاءاللہ کل سناؤں گا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج رہنے دو، تھوڑا سا مجھے معاف کر دو، کل انشاءاللہ سناؤں گا. ابو ہریرہ اگر یہ کہیں کہ آج چھوڑو میں تھکا ہوا ہوں تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ پہاڑی راستہ تھا، گھوڑوں کا، اونٹ کا سفر ہوتا تھا، اور اونٹ کی چال تو تم دیکھتے ہی ہو کیسے ہوتی ہے. تو وہ یہ کہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں تو کچھ سمجھ میں آتا. لیکن اب آج کل مولانا جرجیس جیسے لوگ یہ کہیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، اے سی میں آنے کے بعد اور اے سی میں جانے کے بعد یہ کہیں فلائٹ کا سفر کرنے کے بعد آج میری طبیعت بہت علیل ہے، تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایک تمہید باندھی جا رہی ہے اور اپنا امپریسر جمایا جا رہا ہے بس. تو میرے بھائیو ابو ہریرہ کا یہ کہنا کسی حد تک وجہ تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، آج نہیں انشاءاللہ کل سناؤں گا، کل بتا دوں گا. اور دوسرے دن لوگ جمع ہو گئے، اور ہوتا ہے جب کوئی خاص آدمی آیا تو زیادہ بھیڑ ہو گئی. آپ روزانہ جلسے سنتے ہو، بھیڑ نہیں ہوتی ہے، میں آتا ہوں بھیڑ ہو جاتی ہے، بھائی کبھی کبھی آتا ہوں سننے کے لیے، جمع ہو گئے لوگ کافی تعداد میں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب، اور یہ سب کو پتا چل کہ ابو ہریرہ آئے، آج ابو ہریرہ بولیں گے، آج ابو ہریرہ کچھ درس دیں گے، آج مسجد میں کچھ بولیں گے، بھیڑ مسجد کھچا کھچ بھر گئی. ابو ہریرہ مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، کہا کہ میں درس دوں گا لیکن ایک شرط پر. اب دیکھیے شرط بھی کون سی، اگر وہ شرط میں یہاں لگا دوں تو جلسہ کوئی ہوگا ہی نہیں، ایک جلسہ نہیں ہوگا پوری زندگی بھر. ابو ہریرہ نے شرط لگا دی، اگر یہاں اللہ کے گھر میں اس مسجد میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو، اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو، اڑ کر چلا جائے. ایک نوجوان نے سر نیچے کر لیا. ابو ہریرہ سمجھ گئے، دوبارہ اعلان کیا. اس نے ایسے چادر اٹھائی، ایسے منہ چھپا لیا تاکہ کوئی پہچانے نہیں، اور اٹھا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا ابو ہریرہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں، میں جا رہا ہوں اپنی خالہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ اس وقت تک درس نہیں دیں گے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، کہیں اللہ کے رسول کی حدیث چھوٹ نہ جائے، میں سننے سے محروم نہ ہو جاؤں. ابو ہریرہ فرماتے جلدی جاؤ. وہ نوجوان منہ چھپا کر گیا اور اپنی خالہ سے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دو. خالہ نے کہا کیوں آج اچانک، ویسے بلاتی تھی آتے نہیں تھے، آج اچانک؟ کیا کروں خالہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی شرط لگا دی، فرمایا جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہوگا میں درس نہیں دوں گا. پوری مسجد میں کوئی نہیں نکلا، صرف میں اکیلے نکلا.
جاؤ بیٹے تم میرے گھر پہ آئے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب وہ نوجوان گھر سے واپس آنے لگا مسجد کی طرف تو خالہ کہنے لگی بیٹے ادھر آؤ، ابو ہریرہ سے میری جانب سے یہ مسئلہ پوچھ لینا، یہ سوال کر لینا کہ میری خالہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ پوری محفل پوری مجلس میں صرف میں ایک آدمی، صرف میں اکیلا اپنی خالہ سے ناراض نکلا، تو ایک آدمی کی ناراضگی کی وجہ سے آپ نے پوری مجلس والوں کو، پوری محفل کو، پورے مجمع کو آپ نے درس کیوں نہیں دیا؟ آپ نے قرآن یا حدیث کیوں نہیں سنائی؟ صرف ایک آدمی کی وجہ سے آپ نے پوری محفل کو محروم کیوں کر دیا؟ وہ نوجوان آیا ابو ہریرہ میں اپنی خالہ سے معافی مانگ آیا، اب مجھے اپنا چہرہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے اس کا چہرہ کھول دیا اور آیا اور کہنے لگا آپ درس دیجئے، لیکن اے ابو ہریرہ میری خالہ نے مسئلہ معلوم کرنا چاہے، وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ صرف میرے اکیلے ناراض ہونے کی وجہ سے پوری محفل کو آپ نے قرآن کی آیت یا حدیث کیوں نہیں سنائی، درس سے کیوں محروم کر دیا؟ ایک آدمی ناراض تھا بنا رہتا، لیکن آپ نے پورے محفل کو کیوں محروم کر دیا؟ فرمایا ابو ہریرہ نے لوگوں اے نوجوان بیٹھ جا، آج میں صرف یہی حدیث سنائے دیتا ہوں جو میں نے جناب محمد رسول اللہ کو سے سنی ہے، اور اسی کو درس سمجھ لینا۔ جس مسجد میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا اللہ کے نبی، میں اس مسجد میں موجود تھا، اور جمعے کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا۔ خطبے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں ایک شخص بھی رشتہ داری کو کاٹنے والا اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو کر آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، تو اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت و رحمت و سکینت پوری مجلس پر نازل نہیں ہوتی۔ اللہ خشیت اور رحمت کو روک لیتا ہے، اللہ کی خشیت، رحمت اور سکینت اس مجلس پہ نازل نہیں ہوتی ہے جہاں ایک بھی آدمی اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو کر بیٹھے۔